للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضاعف کے قواعد۔ مضاعف کے قواعد۔ قاعدہ نمبر 1، اگر کلمے کی ابتدا میں دو حروف ایک جنس کے اکٹھے آ جائیں، اگر کلمے کی ابتدا میں دو حروف ایک جنس کے اکٹھے آ جائیں تو دونوں کا آپس میں ادغام کرنا جائز ہے۔ تو دونوں کا آپس میں ادغام کرنا جائز ہے۔ اگر کلمے کی ابتدا میں دو حروف ایک جنس کے اکٹھے آ جائیں تو دونوں کا آپس میں ادغام کرنا جائز ہے، جیسے تتارک سے اتارکا، تتارک سے اتارکا، ٹھیک ہے، تتارک سے اتارکا، ٹھیک ہے۔ قاعدہ نمبر 2، قاعدہ نمبر 2، اگر دو ہم جنس حروف اکٹھے آ جائیں تو دیکھیں گے، اگر دو ہم جنس حروف اکٹھے آ جائیں تو دیکھیں گے کہ دونوں متحرک ہے کہ ان میں سے کوئی ساکن بھی ہے۔ دیکھیں گے کہ دونوں متحرک ہے کہ ان میں سے کوئی ساکن بھی ہے۔ اگر دونوں متحرک ہیں تو دیکھیں گے، اگر دونوں متحرک ہیں تو دیکھیں گے کہ ان کا ماقبل حرف ساکن ہے کہ نہیں، ان کا ماقبل حرف ساکن ہے کہ نہیں۔ اگر ساکن ہے تو پہلے حرف کی حرکت ماقبل کو دے کر ادغام کرتے ہیں وجوباً۔ اگر ساکن ہے تو پہلے حرف کی حرکت ماقبل کو دے کر ادغام کرتے ہیں وجوباً، جیسے یمدد سے یمد، یمدد سے یمد، ٹھیک ہے، یمدد سے یمد۔ اگر ساکن نہیں تو پہلے کی حرکت حذف کر کے ادغام کرتے ہیں وجوباً۔ اگر ساکن نہیں تو پہلے کی حرکت حذف کر کے ادغام کرتے ہیں وجوباً، ٹھیک ہے، پہلے کی حرکت حذف کر کے ادغام کرتے ہیں وجوباً، جیسے مددن سے، جیسے مادادا سے مدن، جیسے مادادا سے مدہ، ماددن سے مادادا سے مدہ۔ اگر ان میں سے کوئی ساکن ہے تو ادغام کرتے ہیں وجوباً، اگر ان میں سے کوئی ساکن ہے تو ادغام کرتے ہیں وجوباً، جیسے مددن سے مدن، جیسے مددن سے مدن، مددن سے مدن۔ اگر دو ہم مخرج حروف اکٹھے آ جائیں، اگر دو ہم مخرج حروف اکٹھے آ جائیں تو ان کا ادغام اسی طرح کرتے ہیں، تو ان کا ادغام اسی طرح کرتے ہیں وجوباً، ان کا ادغام اس طرح کرتے ہیں وجوباً، جیسے ادتعا سے، جیسے ادتعا سے اتعا، ادتعا سے اتعا، ٹھیک ہے۔ قاعدہ نمبر 2 دوبارہ پڑھتا ہوں، اگر دو ہم جنس حروف اکٹھے آ جائیں تو دیکھیں گے کہ دونوں متحرک ہیں کہ ان میں سے کوئی ساکن بھی ہے۔ اگر دونوں متحرک ہے تو دیکھیں گے کہ ان کا ماقبل حرف ساکن ہے کہ نہیں۔ اگر ساکن ہے تو پہلے حرف کی حرکت ماقبل کو دے کر ادغام کرتے ہیں وجوباً، جیسے یمدد سے یمد۔ اب یمدد تھا، دونوں متحرک ہے لیکن اس سے پہلے ساکن ہے میم، تو دال پہلے کی حرکت میم کو دی، پھر دال کا ادغام کر دیا تو کیا بن گیا؟ یمد، یمدد سے یمد۔ اگر ساکن نہیں تو پہلے کی حرکت حذف کر کے ادغام کرتے ہیں وجوباً، ساکن نہیں تو پہلے کی حرکت حذف کر کے ادغام کرتے ہیں وجوباً، جیسے مادادا۔ اب دونوں ساکن نہیں تو پہلے کی حرکت حذف کر کے ادغام کریں گے تو کیا بن گیا؟ مدہ، کیا بن گیا؟ کیا بن گیا؟ مدہ۔ اگر ان میں سے کوئی ساکن ہے تو ادغام کرتے ہیں وجوب، اگر ان میں سے کوئی ساکن ہے اگر ان میں سے کوئی ساکن ہے تو ادغام کرتے ہیں وجوباً، ادغام کرتے ہیں وجوباً، جیسے مددن سے مدن، مددن سے مدن، مددن سے مدن، ٹھیک ہے۔ اگر دو ہم مخرج حروف اکٹھے آ جائیں، اگر دو ہم مخرج حروف اکٹھے آ جائیں تو ان کا ادغام اسی طرح کرتے ہیں، تو ان کا ادغام اسی طرح کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ادتعا سے اتعا، ادتعا سے اتعا۔ قاعدہ نمبر 3،
اگر دو ہم جنس حروف ایک کلمے میں اکٹھے ہو، اگر دو ہم جنس حروف ایک کلمے میں اکٹھے ہوں، ان میں سے پہلا حرف متحرک ہو، دوسرا حرف ساکن عارضی ہو، ان میں سے پہلا حرف متحرک ہو، دوسرا حرف ساکن عارضی ہو، امر یا حرف جازم کی وجہ سے، امر یا حرف جازم کی وجہ سے، تو دیکھیں گے پہلے کا ماقبل مضموم ہے کہ نہیں، دیکھیں گے پہلے حرف کے ماقبل مضموم ہے کہ نہیں، دیکھیں گے پہلے کا ماقبل مضموم ہے کہ نہیں۔ اگر مضموم نہیں تو 3 طریقے پڑھنا جائز ہے، اگر مضموم نہیں تو 3 طریقے سے پڑھنا جائز ہے، اگر مضموم نہیں تو 3 طریقے سے پڑھنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے کو فتح، دوسرے کو فتح، کسرہ اور ادغام، ادغام اور بغیر ادغام کے بھی پڑھنا جائز ہے، دوسرے کو فتح، کسرہ اور ادغام اور بغیر ادغام کے بھی پڑھنا جائز ہے، جیسے فرّا، جیسے فرّا، فرّی، افرر، فرّا، فرّی، افرر۔ اگر پہلے کا ماقبل مضموم ہو تو 4 طریقے سے پڑھنا جائز ہے، اگر پہلے کا ماقبل مضموم ہو تو 4 طریقے سے پڑھنا جائز ہے، دوسرے کو فتح، دوسرے کو فتح، کسرہ اور دمہ اور ادغام اور بغیر ادغام کے بھی پڑھنا جائز ہے، دوسرے کو فتح، کسرہ اور دمہ، ادغام بغیر ادغام پڑھنا جائز ہے، جیسے مدّہ، مدّہ، مدّی، مدّی، امدد، مدّہ، مدّی، امدد، مدّہ، مدّی، مدّو، امدد، ٹھیک ہے، مدّہ، مدّی، مدّو، امدد، ٹھیک ہے۔ قاعدہ نمبر 3 دوبارہ پڑھتا ہوں، اگر دو ہم جنس حروف ایک کلمے میں اکٹھے ہوں، ان میں سے پہلا حرف متحرک ہو، دوسرا حرف ساکن عارضی ہو، امر یا حرف جازم کی وجہ سے، امر یا حرف جازم کی وجہ سے، تو دیکھیں گے پہلے کا ماقبل مضموم ہے کہ نہیں، تو دیکھیں گے پہلے کا ماقبل مضموم ہے کہ نہیں۔ اگر مضموم نہیں تو 3 طریقے سے پڑھنا جائز ہے، اگر مضموم نہیں تو 3 طریقے سے پڑھنا جائز ہے، دوسرے کو فتح، کسرہ اور ادغام، دوسرے کو فتح، کسرہ اور ادغام اور بغیر ادغام کے بھی پڑھنا جائز ہے، ادغام اور بغیر ادغام کے بھی پڑھنا جائز ہے، جیسے فرّا، فرّی، افرر۔ اگر پہلے کا ماقبل مضموم ہو تو 4 طریقے سے پڑھنا جائز ہے، اگر پہلے کا ماقبل مضموم ہو تو 4 طریقے سے پڑھنا جائز ہے، دوسرے کو فتح، کسرہ اور دمہ اور ادغام اور بغیر ادغام کے بھی پڑھنا جائز ہے، دوسرے کو فتح، کسرہ اور دمہ اور ادغام اور بغیر ادغام کے بھی پڑھنا جائز ہے، جیسے مدّہ، مدّی، مدّو، امدد، مدّہ، مدّی، مدّو، امدد، ٹھیک ہے۔ قاعدہ نمبر 4، مصدر کے علاوہ ہر وہ اسم جو فعال کے وزن پر ہو، مصدر کے علاوہ ہر وہ اسم جو فعال کے وزن پر ہو تو اس کے عین کلمے کو یا سے بدلنا واجب ہے، اس کے عین کلمے کو یا سے بدلنا واجب ہے۔ مصدر کے علاوہ ہر وہ اسم جو فعال کے وزن پر ہو تو اس کے عین کلمے کو یا سے بدلنا واجب ہے، جیسے دینار سے دینار، جیسے دینار سے دینار، ٹھیک ہے۔
ठीक है। दिन्नारुन से दिन्नारुन से दीनारुन। मस्दर के अलावा हर वो इसम जो फ़ियालुन के वज़न पर हो उसके इन कलमे को या से बदलना वाजिब है। जैसे दिन्नारुन से दीनारुन, ठीक है, दिन्नारुन से दीनारुन, ठीक है। इन कवायद को आपने अच्छी तरह से याद करना है। जब आगे हम गर्दाने पढ़ेंगे ना तो ये कवायद हमारे ऊपर उन गर्दानों पर इस्तेमाल होंगे और सीखे कुरान पाक के करेंगे हम। आप कर रहे हो अभी तो, लेकिन आगे जब आप दूसरे शुरू करोगे गैर सही के, ठीक है, तो उनमें ये सारे कवायद लगेंगे। इसी तरह आपको अगर अच्छी तरह से याद होंगे तो फिर ही आप लगा सकोगे, वरना नहीं लगा सकोगे। आपने अच्छी तरह से कवायद को याद करना है, ठीक है। पढ़ा